ہر ساتھی کو اس بات کا دھیان ہونا کہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں. نماز کی سنتوں کے بارے میں، نماز کی سنتوں سے کیا مراد ہے؟ جو چیزیں نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہیں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر ثابت نہیں ہوئی، انہیں سنت کہتے ہیں. ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے، نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ گناہ ہوتا ہے. اور قصدن چھوڑ دینے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی اور نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی سنت کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں. نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ نماز میں 21 سنتیں ہیں. نماز میں نماز میں 21 سنتیں ہیں. ایک تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا. دوسرے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا. تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا. چوتھے، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا. 5، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا. 6، ثنا پڑھنا. 7، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا. 10، آمین کہنا. 11، ثنا اور تعوذ اور بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا. آہستہ پڑھنے کا مطلب بعض حضرات نماز میں زور سے بھی کہتے ہیں. اگر وہ لوگ زور سے کہتے ہیں تو ان کو کہنے دیجئے، لیکن ہم کو تو آہستہ کہنا سنت ہے. سنت 12، سنت کے موافق قرات کرنا، یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا. یعنی اوساط مفصل، طوال مفصل، قصات مفصل، اس طریقے سے قصار مفصل، ان اندازوں میں نماز میں قرات کرنا. یعنی سورہ بروج سے سورہ حجرات سے سورہ بروج تک اور سورہ بروج سے سورہ قیامہ تک، یعنی لم یکن الذین تک، پھر وہاں سے سورہ ناس تک. یہ ترتیب ہے. سورہ لم یکن الذین سے لے کر آخر تک مغرب کی نماز میں پڑھیں گے، اور عشاء میں سورہ بروج سے سورہ قدر تک پڑھیں گے، اور سورہ حجرات سے سورہ بروج تک فجر اور ظہر عصر کی نمازوں میں پڑھیں گے. تیسرے، رکوع اور سجدہ میں 3 بار تسبیح پڑھنا. 14، رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھے میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا. 15، قوما میں یعنی امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد کو تسمیع اور تحمید دونوں کہنا. 16، سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں پر دونوں ہاتھ پر پیشانی رکھنا. اور 17، جلسہ اور قعدے میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا. 18، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ پر کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا. اس طرح سے کرنا. بعض لوگ ایسا ہلاتے ہیں، اگر کوئی ہلاتے ہیں تو ان کو ہلانے دیجئے.
لیکن ہمارے پاس جو ہے، ہمارے پاس جو دلیلیں ہیں، ہمارے پاس جو قرآن کی روشنی ہے، جو حدیث کی روشنی ہے، اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو تو صرف ایک ہی بار اٹھانا ہے۔ بعض لوگ ایسے مار دے ہیں تو ان کو مارنے دیجئے، ان کو کرنا ہے تو کرنے دیجئے، لیکن ہم کو ایسا کرنا نہیں ہے۔ 19 قید عقیرہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا، 20 درود کے بعد دعائیں پڑھنا، 21 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔